أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، آج یہ درس قرآن کا غالباً 7واں درس ہے اور سورہ کوثر ہمارے پیش نظر ہے. سورہ کوثر مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بہت چھوٹی، صرف 3 آیتیں اس کے اندر ہیں. عام طور پر جس کو قرآن مجید کی اور صورتیں یاد نہیں ہیں، بالعموم یہ صورتیں سب کو یاد رہتی ہیں. تو یہ صورت گرچہ انتہائی مختصر ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بہت بڑی صورت ہے. یوں تو پورا قرآن مجید ہی عظیم سے عظیم تر ہے، لیکن اس صورت کے اندر ایک لفظ میں جتنی بڑی خوشخبری اور جتنا بڑا مقام اور جتنا بڑا مرتبہ ایک لفظ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، وہ دنیا کے کسی انسان کو نہ نصیب ہوا ہے نہ قیامت تک نصیب ہوگا. صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کا جو دور تھا، ابتدائی دور، بڑے سخت حالات کا زمانہ تھا. وہ مسلمانوں پر اتنے مصائب ٹوٹ پڑے تھے اور اتنی مشکلات کا سامنا تھا کہ لوگوں کی زندگیاں دوبھر ہو رہی تھیں، یعنی اہل اسلام کی، ایمان لانے والوں کی، اہل ایمان کی بڑی آزمائش کا دور. جو ایمان لے آتا مشرکین مکہ اس کو اتنا پریشان کرتے تھے، اتنا ستاتے تھے، ریت پہ گھسیٹتے تھے اور پتھروں پہ چلاتے تھے اور ان کو مارتے تھے اور پیٹتے تھے. خبیب ہیں، خباب ہیں اور جناب والا کتنے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے یہ ساری سختیاں جھیلیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو کفار قریش اور کرتے تھے بہت زیادہ، وہ یہ تھا کہ خود نبی پاک علیہ السلام پر طرح طرح کی عیب جوئی کرتے تھے اور ان کے سلسلے میں ہواخیزی کرتے تھے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے تھے. وہ ساحر ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ قرآن گڑھتے ہیں اور جناب والا کہیں اور سے سیکھتے ہیں اور اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں. نہ معلوم کیا کیا عیوب آپ علیہ السلام پر وہ نکالا کرتے تھے، الزامات لگایا کرتے تھے. ان میں ایک بہت بڑا جو آپ پر عیب لگاتے تھے وہ یہ کہتے تھے
جب کہ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی مشرکین مکہ نے، اور ان کی باچھیں کھل گئیں، اور ابو لہب جو رشتے میں آپ کا چچا ہوتا تھا وہ فوراً صبح مشرکین مکہ کے پاس بھاگتا ہوا گیا اور اپنے اعتبار سے یہ خوشخبری سنائی کہ بطر محمد اللیلہ، محمد تو آج رات کٹ گئے، جڑ سے کٹ گئے۔ اور ان کی مراد یہ تھی کہ یہ نرینہ اولاد جب ان کی نہیں بچی ہے تو اب یہ ان کی نسل نہیں چل پائے گی۔ جہاں تک ان کا معاملہ ہے یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، چند روز کے اندر یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ان کے ختم ہوتے ہی محمد کی پوری نسل ختم ہو جائے گی۔ ان میں ایک نام عاص ابن وائل سہمی کا، اور عقبہ ابن ابی معیط کا، کعب ابن اشرف یہودی کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، یہ جو سرداران قریش سمجھے جاتے تھے ان کا نام خاص طور پہ آتا تھا، اور ان میں بھی عاص ابن وائل کا نام اور خاص طور سے آتا ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ بڑے مزے سے کہتا اجی چھوڑو، ان کی کیا بات ہے، وہ تو جڑ کٹے ہوئے ہیں، مقطوع نسل ہیں، ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، چند روز کی بات ہے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا گزرتی ہوگی، اور آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کا اندازہ کچھ وہی شخص کر سکتا ہے تھوڑا بہت جس کو اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان کے بشریت تو تھی ہی، بشر تھے، لیکن شان نبوت بھی آپ کو حاصل تھی، اس کی وجہ سے آپ صبر کرتے تھے، شکر کرتے تھے، اور اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوتا تھا، اور اپنے مشن میں آپ لگے رہتے تھے۔ ان کے عیب جوئی کی، الزام تراشی کی، ان کے ستانے کی، ان کے دل شکن جملوں کی، ان کے طعنوں کی، اور ان کی دی ہوئی چوٹوں کی آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنے مشن میں لگے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حالات میں سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور سورہ کوثر میں اللہ اکبر، اللہ کا کلام ہے، بہت جامع کلام ہے۔ جامع کلام کا مطلب ہوتا ہے جس کے الفاظ مختصر ہوں، اس کے معنی بے شمار ہوں۔ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے اندر اتنے معنی جمع کر دیے کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو اس کے لیے گھنٹوں درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے حالات میں، تکلیف دہ حالات میں، دل خراش اور دل شکن حالات میں، ایک سب سے بڑے، دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر اور اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر کی شان میں جب اس طرح کی گستاخیاں ہوتی تھیں اور آپ کو دکھ ہوتا تھا، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دی، کوثر سے نواز دیا۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کے ایک یہ لفظ جو ہے یہ کثرت سے نکلا ہے، کثرت کے معنی زیادتی کے ہیں، اسی سے کوثر نکلا ہے، یعنی مطلق زیادتی نہیں، خیر کی زیادتی اور بھلائی کی زیادتی، اور اتنی زیادتی جو اپنی فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو۔
یعنی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا۔ اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے۔ کوثر کے معنی خیر کثیر، اور خیر کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا و آخرت کی ساری بھلائی اور نعمتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں اور آخرت کے جتنے بلند ترین مقامات ہو سکتے ہیں ہم نے ان سب سے نواز دیا آپ کو، اور اس کے لیے ہم نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اس کے اندر وہ آپ کے کریمانہ اور بلند اخلاق بھی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ اس کے اندر وہ قرآن کریم کا مقدس صحیفہ ہے جو آپ پر اتارا گیا۔ اس کے اندر وہ توحید کا پیغام ہے جو لازوال ہے اور لافانی ہے، اور تمام پیغمبروں کی صدا رہی ہے اور قیامت تک یہ صدا گونجتی رہے گی۔ اس کے اندر اس بات کی بشارت بھی ہے کہ آپ کے ذریعے سے اور آپ کی روحانی اولاد میں جو آپ کی امت پیدا ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ مجموعی طور پر تمام انبیاء کی امتوں سے بھی بڑھ کر آپ کی امت ہوگی۔ اور جناب اس کے اندر یہ بات بھی فرما دی گئی کہ آپ کو اسی دنیا کے اندر اور اسی مکے کے ماحول میں جس میں آپ کو یہ مقطوع نسل کہتے ہیں اور جڑ کٹا ہوا کا طعنہ دیتے ہیں، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل عرصے میں اور سن 8 ہجری جو فتح مکہ کا زمانہ ہے، فاتحانہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل کریں گے۔ اور اسی خیر کثیر کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ فاتحانہ شان سے مکے میں جائیں گے اور لوگ اپنے کو بیار و مددگار محسوس کریں گے، اور یہ سارے کفار آپ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ چند سالوں کے اندر سارا عرب آپ کی مٹھی میں ہوگا، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا عظیم مقام دے گا کہ قیصر و کسریٰ اور روم و فارس کی شہنشاہیاں آپ کے ذریعے نہیں تو آپ کے اصحاب کے قدموں میں آ جائیں گی۔ ساری بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی موجود ہے ساتھ میں، یہ تو وہ ہے جو اس دنیا میں ہو کے رہے گا، اور آگے کی بات بھی ہے۔ اس دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ مقطوع النسل ہوں گے، مقطوع النسل یہ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن دختری اولاد جو ہے حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، ان کی نسل چلے گی اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر موجود رہے گی۔ اور جہاں تک آپ کی روحانی اولاد کا تعلق ہے، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مصلحین، مجددین، علماء، صوفیاء، اہل ایمان، عام نمازی و دیندار، یہ تو اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود فخر کریں گے دیگر امتوں کے مقابلے میں قیامت کے دن۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر سے نواز دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں ہو سکتی ہیں فراوانی کے ساتھ، اور جتنے مقامات ہو سکتے ہیں فراوانی کے ساتھ، اور جو بلندیاں ہو سکتی ہیں فراوانی کے ساتھ، وہ سب کے سب آپ کو نواز دیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ڈھارس بنائی ہے۔ تو کوثر کے ایک معنی تو یہ ہیں خیر کثیر،
بہت بے شمار بھلائیاں، لا تعداد نیکیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں اللہ نے آپ کو نواز دیا۔ اور دوسری جو تفسیر ہے اس کی وہ یہ ہے کہ الکوثر کہتے ہیں، حوض کوثر کو بھی کہتے ہیں اور نہر کوثر کو بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ بے شک حوض کوثر بھی ہے، لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر۔ نہر کوثر جو ہے یہ جنت کے اندر ہوگی، یہ جنت کے اندر ہوگی، اور جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اس کا پانی اتنا صاف اور شفاف ہوگا، اتنا شیریں اور اچھا ہوگا کہ دنیا کی کسی چیز سے اور کسی مشروب سے اس کی تشبیہ نہیں بیان کی جا سکتی کہ وہ کتنا اچھا اور کتنا میٹھا پانی ہوگا اس کا۔ تو یہ نہر جنت میں ہوگی، اور حوض کوثر جو ہے یہ میدان حشر میں ہوگا، میدان حشر میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب سور آخری پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پھٹے گی اور اس سے آپ اٹھیں گے اور آپ کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر آپ تمام مدینے والوں کو اپنے ساتھ لیں گے، اس کے بعد پھر مکے والوں کا انتظار کریں گے۔ جب یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے تو محشر کی جانب آپ چلیں گے، وہاں پر حوض کوثر ہوگا، اور حوض کوثر وہ حوض ہے جو نہر کوثر یعنی جنت میں جو نہر ہے اس کا پانی دو پرنالوں کے ذریعے سے آسمان سے اس حوض میں گرے گا، اور وہاں پر اہل ایمان پہنچیں گے اور پانی پئیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے برتنوں کی تعداد اتنی ہوگی جیسے آسمان کے ستارے، جن کو کوئی گن نہیں سکتا ہے، اتنی تعداد میں وہاں پانی پینے کے برتن ہوں گے، اور اس میں لوگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بیچ میں کھڑے ہوں گے اور امتی پہنچیں گے، اور یہ ایسا سخت حال ہوگا لوگوں کا کہ العطش 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 العطش، چاروں طرف یہی پکار ہوگی، پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ وہ کہیں گے پیاس، یہ کہیں گے پیاس، سب کو پیاس لگی ہوگی اور پریشان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور پانی پئیں گے اور سیراب ہوں گے، اور اس طرح سے سیراب ہوں گے کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک ان کو انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو ایک ہے حوض کوثر، یہ محشر کے میدان میں ایک حوض ہے جس کا مالک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا جائے گا، اور وہاں پر آپ کے امتی اور اہل ایمان جائیں گے، پانی پئیں گے، اور اس کے اندر جو پانی ہوگا یہ وہی ہوگا جو نہر کوثر جو جنت میں ہے، اس کا پانی دو پرنالوں کے ذریعے سے آسمان سے اس حوض میں آ کر کے گرے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح باقاعدہ موجود ہے کہ نہر کوثر جنت کے اندر ہے، حوض کوثر میدان حشر میں ہے، جو اسی نہر کا پانی ہے جو پرنالوں کے ذریعے سے اس میں آ کر کے جمع ہوگا اور اہل ایمان اس کو پئیں گے۔ یہاں پر اس موقع پر جو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کی نسل تو ایسی چلے گی کہ اس دنیا سے لے کر کے اور اگلے جہان تک، وہاں تک آپ کی نسل چلے گی، یعنی آپ کی روحانی اولاد اس میدان میں بھی موجود ہوگی، حشر کے میدان میں، اور آپ کی روحانی اولاد جنت کے مقامات تک پہنچے گی، اور آپ کی نسبی اولاد بھی دنیا میں
کروڑوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی۔ لہذا نرینہ اولاد کے نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا مشن فیل ہو جائے گا، آپ کی دعوت پہ فیل ہو جائے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ مقطوع النسل قرار دیے جائیں گے، آپ کو ابتر کہا جائے گا، ہرگز نہیں۔ آپ کی روحانی اولاد بھی رہے گی اور آپ کی نسبی اولاد بھی رہے گی، اور اس دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی۔ جبکہ کوئی پوچھے جا کر کے آج صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد، امت محمدیہ کی اتنی بڑی تعداد، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے بالکل کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں بلا کسی توقف کے اذان ہوتی رہتی ہے۔ ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اذان ہوتی رہتی ہے، اور جب بھی اذان ہوتی ہے تو جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو آپ سوچئے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقطوع نسل ہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کی شان ہم نے اتنی بلند کی ہے کہ ایک دن میں کروڑوں مرتبہ اللہ کا نام بھی لیا جائے گا اور اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام بھی لیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو شفاعت کبریٰ کا وہ مقام حاصل ہوگا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی تو وہاں بھی جو وہاں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ الگ ہوگا، دنیا میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو ہے ہی۔ لہذا اے پیارے نبی، ان کی باتوں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، ان کی باتوں، ان کے دل شکن جملوں سے آپ اپنی ہمت نہ توڑیں، اور یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، دنیا دیکھ لے گی کہ نسل آپ کی چلے گی یا ان کی چلے گی۔ آج بتائیے، انصاف کرے کوئی اور کوئی بتائے کہ ابو جہل کی نسل کہاں ہے، ابو لہب کی نسل کہاں ہے، عاص ابن وائل کی نسل کہاں ہے، عقبہ ابن ابی معیط کی نسل کہاں ہے، کعب ابن اشرف کی نسل کہاں ہے؟ اور اگر کہیں ہو بھی تو کوئی اپنی نسبت کرنے پر تیار نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے اسلاف میں ابو جہل تھے اور ہمارے اسلاف میں ابو لہب تھے، یا ہمارے بزرگوں میں عاص ابن وائل تھے۔ کوئی اپنی نسبت کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس کو گھن آئے گی اور اس کو کراہت ہوگی کہ اپنے نام کے ساتھ ابو جہل یا ابو لہب کی نسبت جوڑ دیں۔ اس کے برخلاف کروڑوں انسان ایسے موجود ہیں جو خاندان محمدی سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ آپ کے عظیم المرتبہ صحابہ سے کوئی اگر صحیح النسب صدیقی ہے، ابو بکر صدیق کی اولاد میں، کوئی عمر فاروق کی اولاد میں، عثمان غنی کی اولاد میں، علی مرتضیٰ کی اولاد میں، تو اتنا بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام عزتیں دنیا میں بھی آپ کو حاصل رہیں گی، اور آخرت میں جو آپ کا مقام ہے اس کو یہ نادان کیا سمجھیں، یہ احمقان کفر کیا سمجھیں گے آپ کے مقام و مرتبے کو؟ ان کو تو بس ایک بات یہ ہوئی کہ قاسم کا انتقال ہو گیا، نرینہ اولاد نہیں ہے، محمد چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ارے ان کا نام لینے والا تو ایک جہان ہوگا، ایک پوری انسانی آبادی ہوگی اور قیامت تک ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر سے نواز دیا، خیر کثیر سے نواز دیا، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے نواز دیا، اور پوری فراوانی کے ساتھ نواز دیا، اور ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا، اور ہم نے آپ کو نہر جنت کا مالک بنا دیا۔ ظاہر ہے
کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آخرت کی بھی ساری نعمتیں جمع ہو گئیں اور دنیا کی بھی ساری نعمتیں جمع ہو گئیں۔ مکہ فتح ہوا، سارا عرب ملک عرب ہاتھ میں آ گیا، وفود کے وفود چلے آ رہے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ اب کوئی فیصلہ کرے اور اس پر ابو جہل کا نام لینے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے، خوبیوں سے، تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے اور حوض کوثر کا مالک بنا دیا اور نہر جنت کا مالک بنا دیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ جب ہم نے اتنے انعامات کر دیے آپ کے اوپر، ہماری نوازشیں بے شمار، ہمارے انعامات بے شمار، ہمارے کرم بے شمار، اور آپ کا اعزاز و اکرام بے شمار، جو دنیا میں بھی اعزاز اور آخرت میں بھی اعزاز، تو پھر اس کا یہ حق بنتا ہے فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے آپ عبادت کریے، نماز پڑھیے۔ جس رب کے اتنے احسانات ہیں اس کے لیے آپ عبادت کریے، نماز پڑھیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو جسمانی عبادت ہے اس میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور اعلیٰ ترین نعمتوں کا شکرانہ اعلیٰ ترین عبادت سے ہے، اور وہ اعلیٰ ترین عبادت یہی نماز ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ ترین انعامات کے مقابل اس عبادت کو انجام دیجیے جو خود میں سب سے اعلیٰ ہے، یعنی نماز۔ فصل لربک وانحر، اور قربانی کیجیے۔ قربانی جو بھی جانور خریدا جاتا ہے اس میں پیسے لگتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عبادت مالی عبادت۔ جسمانی عبادت نماز ہے جس میں اخراجات نہیں ہیں، لیکن جسم اس میں لگتا ہے، صرف ہوتا ہے، اور قربانی کرنے میں مال صرف ہوتا ہے۔ عام طور پر جہاں نماز کا ذکر آیا ہے قرآن میں، وہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے کہ نماز پڑھیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ وہاں پر بھی مراد وہی ہے، جسمانی عبادت اور مالی عبادت، اس لیے کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور نماز جسمانی عبادت۔ یہاں پر زکوٰۃ نہ کہہ کر کے قربانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مراد یہاں بھی مالی عبادت ہے، لیکن یہ لفظ اس لیے لائے ہیں تاکہ ایک اور غلط عقیدے اور غلط رسم و رواج کی اصلاح مقصود تھی، اور وہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے لیکن وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے، اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر کرتے تھے۔ اس کی اصلاح مقصود تھی، اس لیے بجائے زکوٰۃ کے وانحر کا لفظ لائے کہ آپ قربانی کیجئے اللہ کے لیے۔ فصل لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کریے اپنے رب کے لیے، نہ کہ قربانی ہو بتوں کے نام پر، دیویوں کے نام پر، دیوتاؤں کے نام پر۔ تو اتنے بڑے انعامات جن کا سلسلہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور جن کا سلسلہ آخرت تک دراز ہے اور جن کا سلسلہ میدان حشر سے لے کر کے جنت کے داخلے اور اس کے اندر تک ہے، لامحدود سلسلہ ہے اور بے شمار اور پورے فراوانی کے ساتھ ہمارے انعامات ہیں۔ ان انعامات کے شکرانے کے طور پر جو اعلیٰ ترین عبادت ہو سکتی ہے وہ جسمانی عبادت میں نماز ہے، اور مالی عبادت کے طور پر آپ قربانی کیجیے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، انا جو ہے عربی قاعدے کے حساب سے تاکید کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے، اور جو ہوا کا لفظ ہے اس کے اندر بھی تاکید ہے، زور ہے، حصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کی فکر نہ کیجیے، یہ آپ کو کہتے ہیں نسل نہیں چلے گی، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ ان شانئک،
شنع کے معنی ہیں، شانی کے معنی ہیں، ایسا بغض اور ایسی عداوت رکھنے والا جو اپنے عداوت نکالنے پر انسان کو آمادہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شانئک، آپ سے جو بغض رکھنے والا ہے، آپ سے عداوت اور دشمنی کرنے والا ہے، شانئک هو الابتر، وہی بے نشان ہوگا، وہی بے نام ہوگا، وہی مٹ کے رہے گا، وہی برباد ہوگا، وہی تباہ ہوگا، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے اس سورت کے اندر فرمائی گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو، کوئی نہیں جو ابو جہل کا نام لے، کوئی نہیں جو ابو لہب کا نام لے، عاص ابن وائل کا نام لے، عقبہ ابن ابی معیط کا نام لے، بلکہ جو بھی ان کے بارے میں جانتا ہے، جس کو جو پڑھا ہوا ہے، وہ ان کے نام پر لعنت بھیجتا ہے، نام آتے ہی لعنت بھیجتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی آل پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے، اور آپ کی آل اولاد پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے، چاہے وہ حضرت فاطمہ ہی کی اولاد ہو، جو کہ آپ کی دختری نسل سے، یعنی بیٹی کی نسل سے آپ کی ہی اولاد ہیں، حسن و حسین آپ کے نواسے ہیں، ان کی اولاد جو دختری اولاد کہلاتی ہے آپ کی، ان کے اوپر بھی درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو آپ پر درود، آپ کے آل پر درود، اور جناب والا آپ کے صحابہ کا نام آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے، اور جناب والا جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے سلسلے میں ہمیشہ اچھا تذکرہ ہوتا ہے، اور قرآن میں تو فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔ مسجدوں کے میناروں سے 5 وقت پوری دنیا میں ہر جگہ اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کی نسل بھی چلے گی، آپ کی روحانی اولاد بھی رہے گی، اور نہ صرف دنیا میں رہے گی بلکہ قیامت تک رہے گی، محشر تک رہے گی، بلکہ جنت تک رہے گی، اور آخری انعام ہونے تک انشاءاللہ تعالی اس کا نام رہے گا، اس کا نشان باقی رہے گا۔ اور جو آپ سے بغض رکھے گا، یہ بہت بھاری لفظ ہے، اس میں خالی اس وقت کا ذکر نہیں ہے جو آپ کے دور میں تھے، مکے میں تھے، رہتی دنیا تک کے لیے جو آپ سے نعوذ باللہ بغض رکھے گا، یعنی آپ کے لائے ہوئے دین سے بغض رکھے گا، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھے گا، آپ کی ذات سے رکھے گا، آپ کے احکام سے رکھے گا، آپ کے مشن سے رکھے گا، آپ کی دعوت سے رکھے گا، آپ کی دعوت سے جوڑنے والوں سے رکھے گا، جو اہل ایمان سے نفرت کرے گا اور ان کے سلسلے میں غلط تصورات رکھے گا، غلط سلوک، سارا اس کے اندر داخل ہے۔ اب ہر ایک کو فیصلہ لے لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو، ان کے کام سے محبت ہو، ان کے مشن سے محبت ہو، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے، اس کے باپ سے، اس کے مال سے اور تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات رکھی تھی کہ محبت وہی شخص نہیں کرے گا جس کے اندر عناد ہے اور سرکشی اور ضد ہے۔ محبت کرنے کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے، ایک ہے جمال، اور ایک ہے کمال، اور ایک ہے جناب والا منال،
ظاہری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے. انسان بڑا خوبرو ہے، بڑا حسین ہے، بہت ہی اچھے جسم کا ہے، اچھے چہرے کا ہے، انسان محبت کرتا ہے، طبیعت جھکتی ہے، ادھر مائل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کی روایت ہے کہ 14ویں کے چاند کو ہم کبھی دیکھتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو 14ویں کا چاند آپ کے مقابلے میں پھیکا پڑ جاتا تھا. محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اس سے ہونی چاہیے. آپ کے کمالات تو اتنے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے خود ایک نشست پوری چاہیے. اتنے کمالات، سارے انبیاء کے اندر جو کمالات پائے جاتے تھے، یہ تمام انسانی خوبیوں کا مجموعہ اور تمام انبیاء کے اخلاق و فضائل کا مجموعہ کہیں دیکھنا ہو اور رہتی دنیا تک کے لیے کوئی نمونہ بن سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ظاہر ہے کہ جو ذات اتنی جامع الصفات ہو، اس سے محبت نہ کرنا سوائے بے عقلی کی کوئی اور چیز نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، ان کے مشن سے محبت، ان کی دعوت سے محبت، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے محبت، ان کی سنتوں سے محبت، یہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. جو اس کے خلاف کرے گا وہ اسی وعید میں آئے گا، ان شانئک هو الابتر، کہ آپ سے بغض رکھنے والا اور آپ سے دشمنی کرنے والا، یعنی آپ کے دین سے، شریعت سے، مشن سے وہ بے نشان ہوگا، مٹ کے رہے گا، تباہ و برباد ہوگا. یہ وعید مشرکین مکہ کے لیے صرف نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ وعید یہاں پر آئی ہے. ان باتوں پر یہ صورت مشتمل ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.